السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اے یوٹیوب چینل۔ ماضی کی کتاب کے زرد اوراق پہ رقم ہے دوستی اور وفاداری کی سنہری داستان۔ یہ ذکر ہے اس زمانے کا جب ہندو اور مسلم برٹش امپائر کے انڈر سب کانٹیننٹ میں اکٹھے رہتے تھے اور مسلمانوں کی سفرنگز عروج پہ تھیں۔ اسی سب کانٹیننٹ کی حدود میں جہاں بہت سے علاقے نوابوں کی سٹیٹس تھے، وہیں صحرائے چولستان کی سرزمین بہاولپور کے نواب خاندان میں 1904 میں پیدا ہونے والے ایک سپوت نواب صادق محمد خان نے نبھایا اپنی دوستی، وفاداری اور حب الوطنی کو کچھ اس طرح کہ تاریخ آج بھی ان کو یاد رکھے ہوئے ہے، اور ان کے عظیم جذبے کو سراہنے کے لیے ان کی داستان کو ہم آج دہرائیں گے آپ کے سامنے۔ دوستوں، نواب صادق محمد خان عباسی جو کہ ریاست بہاولپور کے 12ویں اور آخری نواب تھے، ان کو ریاست کے نواب کی گدی 2 سال کی عمر میں مل گئی تھی، اور تب سے لے کر بہاولپور کو اسٹیٹ کا سٹیٹس ابالش ہونے یعنی 1955 تک یہی اس گدی کو سنبھالے رہے۔ ان کی زندگی اور کارناموں پہ نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گدی کا حق انہوں نے پوری طرح ادا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ قیام پاکستان سے پہلے برٹش اور پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان آرمی کا حصہ رہے۔ اپنے اس سفر کا اختتام انہوں نے پاکستان آرمی کے جنرل کے طور پہ کیا۔ اس دوران ہونے والی افغان وار اور دیگر جنگوں میں بھی کافی حصہ لیا۔ لیکن ہمارا آج کا ٹاپک نہ تو ان کی جنگی کارنامے ہیں اور نہ ہی ریاست بہاولپور کی شان و شوکت، بلکہ آج کا ٹاپک تو نواب آف بہاولپور کی ذات کے ان آسپیکٹس کے گرد گھومتا ہے جو انسان کو عظیم اور ناقابل فراموش بناتے ہیں۔ تو دوستوں، ماجرا کچھ یوں ہے کہ نواب صادق کو اپنی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اپنی والد کے ڈیتھ کے بعد گدی اور اس کا ٹائٹل مل گیا تھا، لیکن اس کا انتظام اس وقت ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ کیسے ہوتا، کیونکہ تب تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور نواب صادق کا اپنی ذمہ داری سنبھالنے کا وقت قریب آتا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان موومنٹ بھی زور پکڑنا شروع ہو گئی۔ پھر 1924 میں فائنلی نواب صادق کو ان کی گدی مل گئی اور انہوں نے بہاولپور کا چارج سنبھال لیا۔ اس دوران سب کانٹیننٹ کے مسلمان بھی اپنی جد و جہد میں مصروف تھے، اور چونکہ یہ بھی مسلمان تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی سمپتیز بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ اس کے علاوہ نواب صاحب کے قائد اعظم کے ساتھ بہت گہرے دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ خیر، وقت کا کام تو گزرنا ہے، لہٰذا وہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جس کے لیے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے 1857 سے کوشش شروع کی تھی، اور پھر اس دن اور مقصد کو پانے کے لیے تن من دھن کی قربانی دے کر آخر کار 14 اگست 1947 کو اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پاکستان کے بننے کا نواب صاحب سے کیا تعلق ہے؟ یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، نواب صاحب نے اس موقع پہ اپنی لازوال دوستی، دین اور مسلمانوں سے وفاداری کو نبھانے کا عملی مظاہرہ کیا، اور ایسا شاندار کام کیا کہ آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، وہ کچھ یوں کہ سب کانٹیننٹ میں برٹش راج کے وقت سے کچھ علاقے، جن میں بہاولپور بھی شامل ہے، ریاست کا سٹیٹس رکھتے تھے، یعنی یہاں کی ملکیت ان کے نواب کے پاس تھی اور برٹش گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کوئی انفلوئنس نہیں تھا۔ جب انڈیا پاکستان کے پارٹیشن کا وقت آیا تو ان ریاستوں کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہونے کی وجہ سے یہ اختیار دیا گیا کہ یہ پاکستان یا انڈیا جس کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق کر سکتے ہیں۔ تو تمام ریاستوں نے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ فیصلے کیے، جن میں پرومیننٹ فیکٹر میجورٹی پاپولیشن یا نواب کے انٹرسٹ کا تھا، یعنی اگر زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی تھی یا نواب خود مسلمان تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا، یا اگر زیادہ پاپولیشن ہندوؤں کی تھی یا وہاں کے نواب ہندو تھے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ انہی میں ایک ریاست تھی بہاولپور، جہاں نہ صرف مسلمانوں کی میجورٹی تھی
بلکہ نواب صادق خود بھی مسلمان تھے، تو یہ بات تو ایویڈنٹ تھی کہ ان کا الحاق تو پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن یہ سب کیا اتنا سمپلی ہو جانا تھا؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو برٹش امپائر کی پالیسی تھی کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ لیکن انڈیا، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن رہا ہے، اس نے اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہونے دینا تھا؟ انڈیا کی ہر لیول پر یہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس اس کے ساتھ الحاق کریں، تو اس کے لیے انڈیا نے اپنی فورسز کے ذریعے کافی زیادہ علاقوں کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فورسفلی سرنڈر کرنے اور انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے مجبور کیا۔ شاید یہی پلانز اس کے بہاولپور کے لیے بھی تھے، اور اسی وجہ سے اس نے بہاولپور کا بھی محاصرہ کر لیا اور اسے بھی سرنڈر کرنے پر اور انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن نواب صادق کی اسٹرانگ ڈٹرمنیشن اور اسٹرانگ آرمی پوزیشن کی وجہ سے وہ بہاولپور پر قبضہ نہ کر سکے۔ دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کے بعد انڈیا نے ہتھیار ڈال دیے اور بہاولپور پر قبضے کا خواب بھول گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انڈیا نے بہاولپور کو پانے کے لیے نئی چال چلائی۔ جواہر لال نہرو نے نواب صادق سے رابطہ کیا، جو کہ اس وقت لندن میں تھے، اور انہیں آفر کیا کہ اگر وہ پاکستان کی بجائے انڈیا سے الحاق کرتے ہیں تو ان کی بامبے اور دہلی میں تمام سیلڈ پراپرٹی واپس کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں چولستان کے لیے انڈین ڈیم سے ان لمیٹڈ اریگیشن واٹر بھی ملے گا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایک اور آفر بھی ان کے سامنے رکھی گئی۔ وہ تو ایسی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا سورما بھی اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے سوچے گا، لیکن بہاولپور کے اس شیر نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ دوستوں، یہ آفر تھی انڈیا کی طرف سے نواب صادق کے لیے ایک بلینک چیک کی، لیکن نہرو اپنی آفر کے ساتھ بھی نواب صادق کو نہ خرید سکا، کیونکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ نواب صادق واز اے مین آف آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ ان کو اپنی عزت اور خاندان کا اتنا پاس تھا کہ ایک دفعہ یہ ایک عام سے حلیے میں رولز رائس کے شو روم کے پاس سے گزر رہے تھے، تو شو روم دیکھ کر انہوں نے اندر جانے کا سوچا، لیکن باہر کھڑے گارڈ نے انہیں ان کے حلیے کی وجہ سے کوئی معمولی انسان سمجھ کر اندر جانے سے یہ کہہ کے روک دیا کہ یہ گاڑی خریدنے کی ان کی اوقات نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ نواب صادق کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس شو روم میں موجود ساری رولز رائس خرید کر یہ حکم جاری کیا کہ ان کو بہاولپور میں کوڑا اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان گاڑیوں کو کوڑا اٹھانے کے لیے لگا دیا گیا۔ جی ہاں دوستوں، رولز رائس جس کی قیمت آج بھی $8 ملین کی ہے، اور یہ بات تو تب کی ہے جب اس سے قیمتی کار کوئی نہیں تھی، اس وقت انہوں نے اس سے کوڑا اٹھوانے کا کام لیا۔ پر یہ سب کر کے نواب صادق کو آخر ملا کیا؟ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ رولز رائس نواب آف بہاولپور کے حکم پر کوڑا اٹھانے کے کام میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بات جب میڈیا پہ آئی تو نہ صرف رولز رائس کی قیمت پہ کمی آئی، بلکہ کمپنی کی ریپوٹیشن بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ خراب ہوئی۔ تو اس سب کے بعد کمپنی نے نواب صادق کو ریٹرن اپالوجی اور تحفے میں 2 گاڑیاں دیں، ساتھ ہی یہ ریکویسٹ بھی کی کہ ان کی گاڑی کو کوڑا اٹھانے کے کام میں استعمال نہ کیا جائے۔ خیر، نواب صاحب نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جو انسان اپنی ایگو کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، پھر وہ اپنے اصولوں پر کیسے کمپرومائز کر سکتا تھا، پھر چاہے اسے جتنے مرضی چیکس آفر کیے جاتے۔ لہٰذا ان سب آفرز کو ٹکراتے ہوئے اپنی قائد اعظم سے دوستی، مسلمانوں سے ہمدردی اور خاندانی غیرت کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف یہ فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے $70 ملین کا تحفہ اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور ریاست کے سرکاری امپلائیز کو 1 مہینے کی سیلریز بھی ٹریجری آف بہاولپور سے دی۔ ان سارے تحفوں کے بعد بھی نواب آف بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کو مدھم نہیں ہونے دیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت بہاولپور کو 1955 میں پنجاب کا حصہ بناتے ہوئے اس کا پرنسلی سٹیٹس ختم کر کے دیا۔ گویا اب بہاولپور
مکمل طور پہ پاکستان کا حصہ ہی ہو گیا اور کوئی بھی اب اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ ان سارے عظیم الشان فیصلوں اور ڈٹرمنیشن کا باب 1996 میں بند ہوا جب نواب صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔